باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ احقاف آیت نمبر 21 سے شروع کرنے والی سے ہم نے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تعبدوا إلا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم۔ اور قوم عاد کے بھائی ہود کا علیہ السلام کا تذکرہ کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو خمدار ٹیلوں اور اس سے خبردار کرنے والوں سے انہیں پہلے ہی گزر چکے ہیں، اور ان کے بعد بھی ان کے اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیا کرو، مجھے تم پر ایک زبردست دن کا عذاب کا اندیشہ ہے۔ قرآن کریم اصل لفظ احقاف ہے، یہ حقف کی جمع ہے جو لمبے مگر خمدار ریت کے ٹیلوں کو کہتے ہیں جس کا جگہ قوم عاد باد تھی، وہاں اس قسم کے ٹیلے کثرت سے پائے جاتے تھے۔ عباس حضرت نے یہاں یہ کہا ہے کہ اس سرزمین کا نام ہی احقاف تھا اور یہ یمن کے علاقے میں واقع تھی، آج یہاں کوئی وادی نہیں۔ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا اور ان کا تعارف سورہ اعراف میں آ چکا ہے۔ قالوا اجئتنا فوقنا ان آلہتنا فآتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمارے خداؤں سے ہمیں برگشتہ کر دو؟ اچھا اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہم پر عذاب جس کی تم دھمکی دیا کرتے تھے۔ قال انما العلم عند اللہ وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک علم تو اللہ کے پاس ہے کہ وہ عذاب کب آئے گا، مجھے وہ جو پیغام دیا گیا ہے وہ میں لایا ہوں، میں تو تمہیں وہی پیغام ہے، البتہ میں یہ ضرور دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسے لوگ ہو جو ناراضی کی باتیں کر رہے ہو، اسے رحمت سمجھ آ جائے وہ وہی رحمت ثابت ہوتی ہے۔ لما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب علیم۔ پھر ہوا یہ کہ جب انہوں نے اس کا عذاب ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا تو وہ ان کو وادیوں کی رخ کر رہا تھے، تو انہوں نے کہا یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسے گا، نہیں بلکہ یہ چیز جس کی تم جلدی میں چاہیے تھی وہ اندھیری دردناک عذاب کی شکل میں آ رہی تھی۔ تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين۔ جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گا، غرض اس کی حالت یہ ہوگی کہ ان کے گھروں میں سب کچھ نظر نہیں آئے گا، ایسے مجرم لوگوں کو ہم ایسی ہی سزا دیں گے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا
يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ اور اے عرب کے لوگوں، ہم نے ان لوگوں کو ان باتوں کی طاقت دی تھی جن کی طاقت تمہیں نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل سب کچھ دے رکھا تھا، لیکن نہ ان کی کان نہ ان کی آنکھیں ان کے کوئی کام نہیں آیا، نہ ان کے دل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، جس وہ مذاق اڑایا کرتے، اسی نے آ گرا، ان کے عذاب نے انہیں آ گرا۔ خود ساختہ معبودوں نے تباہی سے کیوں نہ بچایا؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَّفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اور ہم نے ان بستیوں کو بھی ہلاک کیا جو تمہارے ارد گرد واقع تھی، جبکہ ہم طرح طرح کی نشانیاں ان کے سامنے لا چکے تھے تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس طرح قوم سمود اور قوم لوط ہے، بستیوں پہ شام آتی، اہل عرب کے راستے پر پڑی ہوتی ہیں۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم ما كانوا يفترون۔ پھر انہوں نے اللہ کے تقرب حاصل کرنے کے لیے جن چیزوں کو اللہ کے سوا معبود بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی؟ اس کے بجائے وہ سب ان کے لیے بے نشان ہو گئے۔ یہ تو ان کا سراسر جھوٹ ہے، یہ بہتان تھا جو انہوں نے تراش رکھا تھا۔ بتوں کو پوچھتے تھے، انہیں کوئی ثبوت کام نہیں۔ قرآن کریم کی عظمت، جنات کی زبان، جنات، اچھا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔ اور اے پیغمبر، یاد کرو جب ہم نے جنات میں سے ایک گروہ کو تمہاری طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سنے، چنانچہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ برہا جا چکے تو وہ اپنی قوم کے پاس انہیں خبردار کرنے واپس پہنچے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ جنات کے لیے بھی بھیجا تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ جس کا اس آیت میں تذکرہ ہے اس وقت پیش ہے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو تبلیغ فرما کر ان سے دکھ اٹھانے کے بعد مکہ مکرمہ میں واپس تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک مقام کا نام نہلا ہے، وہاں آپ نے قیام فرمایا اور فجر کے بعد نماز میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کی۔ اس وقت جنات کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی، اس نے یہ کلام سنا تو وہ اسے سن کے رک گئی، متوجہ سے سننے لگی، ایک دوسروں کو خاموش رہنے کی تلقین کی، اور قرآن کریم کا پر اسرار کلام فجر کے وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس نے جنات پر ایسا اثر کیا، وہ قوم کے پاس بھی گئے، بھی اسلام کی دائی بن کر پہنچے۔ پھر ان کے کئی وفد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف اوقات میں تب آئے، آپ نے ان کی تبلیغ اور تعلیم کا فریضہ انجام دیا۔ جن راتوں میں جنات سے آخری ملاقاتیں ہوں ان میں سے ہر ایک کو لیلۃ الجن کہا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض راتوں میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ جنات کی اسلام قبول کرنے کی مزید تفصیل انشاءاللہ سورہ جن میں آ رہی ہے۔ قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم۔
انہوں نے کہا اے ہمارے قوم کے لوگوں، یقین جانو ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی۔ آپ نے اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق بات سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرماتی ہے، کی دعوت جنات کی زبانی۔ یا قومنا عجیب عجیبو عجیبوا داعی اللہ وما وآمنوا به یغفر یغفر لکم من ذنوبکم ویجر وجر ویجرکم من عذاب علیم۔ اور اے ہمارے قوم کے لوگوں، اللہ کی دائی کی بات مان لو اور اس پر مان لے آؤ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور تمہارے ایک دردناک عذاب سے تمہیں پناہ دے گا۔ ومن لا یجب داعی اللہ فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء اولئک فی ضلال مبین۔ اور جو کوئی اللہ کی دائی کی بات نہ مانے وہ ساری زمین کہ کہیں بھی جا کر اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، اور اللہ اس وقت اس کو کسی قسم کے رکھوالے بھی نہیں ملیں گے۔ ایسے لوگ کھلی کھلی گناہ میں مبتلا ہیں، اس کو اللہ کی ادائی کی یعنی کہ دین کی بات نہیں مانے۔ پوری کائنات کا خالق ایک انسان کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض لم یأ بخلقہن قادر علی ان یحیی الموتی بلا انہ علی کل شیء قدیر۔ کیا ان کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ وہ اللہ کی جس نے ساری سمانوں زمین کو پیدا کیا، ان کو پیدا کرنے میں اس کا کوئی ذرا بھی تھکن نہیں ہوئی، یقیناً اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے، اور کیوں نہ، بے شک وہ ہر چیز پوری طرح قدرت رکھتا ہے۔ یوم یعرض الذین کفروا علی النار الیس ھذا بالحق قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور جس دن کافروں کو آگ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کیا یہ دوزخ سچ نہیں؟ وہ کہیں گے ہمارے رب کی قسم یہ واقعہ سچ ہے۔ اللہ ارشاد فرمائے گا پھر چکھو مزہ اس کفر کا بدلے میں جو تم کیا کرتے، یعنی کہ وہ عذاب بات ہی مانتے تھے۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہے اس آیت میں، آخری آیت۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من النهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون۔ غرض ہے پیغمبر تم اس طرح صبر کیے جاؤ اور عزم و اعظم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے معاملے میں جلد نہ کرو۔ جس دن یہ لوگ وہ چیز دیکھ لیں گے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، اس دن انہیں یہ محسوس ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی سے نہیں رہے۔ یہ ہے وہ پیغام جو پہنچایا جا رہا ہے۔ اب برباد ہے وہی لوگ جو نافرمان ہیں، یعنی آخر میں پہنچ جانے پر عذاب آنے سامنے جانے کے بعد جس سے انہیں سزا آغاز کیا جائے گا، تو اس کی شدت دیکھ کر انہیں دنیا کی ساری زندگی اتنی محسوس ہوگی جیسے وہ صرف ایک ہی دن رہے، دنیا ایک دن رہے۔ ویسے اب آخر میں کمپیریزن کیا جائے ڈے آف ججمنٹ کے سے دنیا کی قیمت اس سے بھی کم تھا، کچھ منٹوں میں آخر ہوتے۔ اس میں یہ جنوں کا واقعہ تھا اور ایک پیرنٹس کیا مطلب اچھا سلوک رکھنا ہے، وہ اس پہ بات ٹاپک پہ اس پہ سورت محمد شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف سورہ محمد۔ یہ سورت مدنی زندگی کی ابتدائی دور میں اور بیشتر مفسرین کی رائے یہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی۔ یہ وقت تھا جب عرب کی قفا مدینہ منورہ میں بڑھتی ہوئی اسلامی حکومت کو کسی نہ کسی طرح زیر کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، اور اس میں ہمیں
میں حملے کرنے کی تیاریاں کر رہے تھے، اس لیے صورت کے بنیادی طور پر جہاد و قتال کے حکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کا کلمہ بلند رکھنے کے لیے جہاد کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان فرمائی تھی۔ اور مدینہ منورہ میں ایک بڑی تعداد ان منافقوں کی تھی جو زبان سے تو اسلام لے آئے تھے لیکن دل سے انہیں کافر تھے۔ ایسے لوگوں کے سامنے جب جہاد لڑائی کی بات کی جاتی ہے تو اپنی بزدلی دل لڑائی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اس صورت میں ان کا مذمت کی جا رہی ہے کہ ان کا بڑا انجام کیا ہوگا۔ جنگ کے دوران وہ قیدی داروں کے حکام اس صورت میں آ گئے، چونکہ اس صورت کی دوسری آیت میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام آ گیا، اس لیے سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ چونکہ اس میں جہاد و قتال کے حکام بیان فرمائے گئے ہیں اس لیے سورہ قتال کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلو۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ ضل اعمالهم، جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے مال حرکات کر دی۔ کافر لوگ جو کوئی اچھا کام دنیا میں کرتے ہیں جیسا غریبوں کی مدد وغیرہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نہیں دیتا ہے، لیکن آخرت میں ثواب کرنے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے آخرت لحاظ سے مال حلال کر دیں۔ جتنے بھی کافر ہیں، جتنے بھی نیک عمل کریں دنیا میں اس کا اجر مل جائے گا، آخرت صرف آخرت کا کے لیے ایمان آنا ضروری ہے، آپ بنا نہیں پاسبل نہیں ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم اصلح لهم، جو لوگ ایمان لے آئے انہوں نے نیک عمل کیے اور وہ اب ہر اس بات کو دل سے مانا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اللہ نے ان کی برائیوں کو معاف کر دیا اور ان کی حالت سنوار کر دی۔ یہ جو مان لے بات بنی مان بات ذالک بأن الذین کفروا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم وذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ اس لیے جن لوگوں نے کفر اختیار، سورہ محمد ہے اس کا نام، ویسے میری اس کا نام آتا ہے نا اس میں، یہ سورہ محمد ہے جو پچھلی آیت میں گزرا ہے، یہ بات کی جا رہی۔ ہاں، اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور باطل کے پیچھے چلے گئے ہیں، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اس حق کے پیچھے چل ہیں ان کے پروردگار کی طرف سے جو ان کے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، اسی طرح اللہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ کافروں کے ساتھ جنگ کے بارے میں ہدایت۔ وَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشَدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُوتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ جن لوگوں سے تمہارا مقابلہ ہو جنہیں کفر اختیار کر رکھا ہے تو جانو مارو یہاں تک کہ جب تم ان کی طاقت کچل چکے ہو تو مضبوطی سے گرفتار کر لو، پھر چاہے احسان کر کے چھوڑ دو یہ فدیہ کے ساتھ، یہاں تک کہ ان کی جنگ اپنے ہتھیار پھینک کر ختم ہو جائے۔ تمہیں تو یہی حکم ہے، اور اللہ اگر چاہتا تو خود ان سے انتقام لیتا، لیکن تمہیں یہ حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم تمہارا ایک دوسرے کے ذریعے امتحان لو، اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہوئے اللہ ان کے اعمال کو ہر گزر افراد کر دیتا ہے۔ جنگ بدر میں 70 آدمی گرفتار ہوئے تھے، ان کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ یکسر مشرف فدیہ کو چھوڑ دیا۔
سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے ناپسندگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تک کافروں کی طاقت اچھی طرح نہیں کچلی آتی تب تک ان کو قیدیوں کو فدیہ دے کر چھوڑنا صحیح نہیں، کیونکہ ان کی حالت میں جشن کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی طاقت اور مضبوط واپس مل جاتی ہے۔ سورہ انفال کی آیتوں سے یہ نتیجہ نکلا جا سکتا ہے شاید آئندہ بھی جنگوں قیدیوں کو چھوڑنا ناجائز ہے۔ آیت نے وضاحت فرماتی کہ قیدیوں کو چھوڑنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا جو اظہار فرمایا گیا تھا وہ دشمن کی طاقت اچھی طرح کچلے بغیر کی بات، لیکن جب ان کی طاقت کچل جا چکی ہے تو اس وقت انہیں چھوڑنا میں کوئی حرج نہیں۔ عثمان حاکم کی دونوں صورتیں جائز ہیں، تو فدیہ یا معاوضے کے بغیر کے طور پر چھوڑ دے یا کوئی فدیہ لے کر۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں اسلامی حکومت کو چار قسم کے اختیار حاصل ہیں۔ ایک یہ قیدیوں کو بلا وضع احسان کے طور پر چھوڑ دے، دوسرا یہ کہ ان کو کوئی فدیہ یا معاوضہ لے کر چھوڑ دے جس میں وہ جنگی قیدیوں کا تبادلہ بھی کیا جا سکتا ہے، تیسرا یہ کہ اگر ان کو زندہ چھوڑنے میں اندیشہ ہو کہ مسلمان کی خاطر بنیں گے تو انہیں قتل کرنے کی بھی گنجائش ہے، جیسے سورہ انفال میں بیان ہوا ہے۔ اور چوتھا یہ کہ اگر یہ صلاحیت محسوس ہے کہ وہ زندہ رہ کے مسلمانوں کی خاطر بنا یا خدمت بن سکتے ہیں تو انہیں غلام بنانا چاہیے۔ اسلامی حکام کے مطابق جو غلاموں ساتھ حسن سلوک تاکہ انہیں بھائیوں کا سر درجہ دیتے ہیں، ان چار صورتوں میں سے کوئی صورت لازم نہیں بلکہ اسلامی حکومت حالت کے مطابق کر سکتی ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب دشمن جنگی قیدیوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہ ہو۔ اگر کوئی ایسا معاہدہ ہو تو مسلمانوں کی پابندی کے لازم ہے۔ آج کل بین الاقوامی طور پر اکثر ملکوں میں جنگی قیدی کے بارے میں معاہدہ ہو چکا ہے، قیدی کو نہ قتل کیا جائے نہ غلام بنایا جائے، جو مالک معاہدے میں شریک ہے جب تک ان کے شریک ہیں تو ان کی شریک میں لازم نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم کو قتل کرنا یا گرفتار کرنا صرف حالت جنگ میں جائز ہے، جبکہ حالت جنگ ختم ہو گئی دامن کا یہ جائز نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ خود براستہ کوئی عذاب نازل نہیں کر لے گا، لیکن ان میں تم پر جہاد کا فریضہ عائد فرمایا ہے کہ تمہارا امتحان مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر تم میں سے کون ثابت کرنے سے اپنے جان کی خاطر میں ڈلتا ہے، اور ان کافروں کا بھی امتحان مقصود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نصرت دیکھ کر ایمان کی طرف مائل ہوتے یا نہیں۔ جو لوگ جنگ میں جہاد شہید ہو جائیں ان کے بارے میں یہ خیال ہو سکتا ہے کہ وہ فتح کی منزل تک پہنچے بغیر دنیا سے چلے گئے، اس لیے شاید ان کے اجر ثواب میں کوئی کمی ہو۔ یہ آیت میں واضح فرمایا کہ انہوں نے جو قربانی دی اللہ تعالیٰ ان کی واضح ضائع نہیں کرے گا اور جنت کو اصلی منزل یعنی جنت تک پہنچا دے گا۔ سیہدہم ویصلح لہم، وہ انہیں منزل تک پہنچائے گا اور ان کی حالت سنوار دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ، اور انہیں جنت میں داخل کرے گا جس کی انہیں خوب پہچان کرداری ہوگی۔ اس کا ایک مطلب یہ تو ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی اپنے پیغمبروں کی جنت کا تعارف کرا دے، جنت اسی تعارف کے مطابق ہوگی۔ دوسرا مطلب یہ ہے ممکن ہے کہ زیادہ تر مفسرین نے اس کو اختیار کیا ہے کہ ہر جنتی کو جنت میں اپنی جگہ تلاش کرنے کو دشواری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پہچان کرانے کے لیے ایسا آسان انتظام کر رکھا ہو کہ ہر جنتی کو اپنی مقررہ جگہ پر کسی دشواری تک تکلیف بغیر تکلیف پہنچا دے، ہر بندے کو اپنی جنت کا کھانا پتا جنت میں جائے گا، اور اس میں جنتی کو بعد میں دکھائی بھی جائے گی اپنی جگہ کہ وہ اگر نافرمان ہوتے ہیں تو دوزخ میں کون سی جگہ ملتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اور ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو تمہارے مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما کر رہے گا۔ جنگ کی تو بات ہی قدم اللہ تعالیٰ کی مدد کن کی جاتی ہے؟ جو اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں اور خود نکلتے ہیں ان کی والذین کفروا فأحصل لهم وأضل أعمالهم، جو انہوں نے کفر اختیار کر لیا ان کے لیے تباہی، اللہ ان کے مال ارقاد کر دے گا، یعنی کافر کا کوئی ذالک بأنہم کرہوا ما انزل اللہ فأحبط اعمالهم، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے ناپسندیدہ کیا جو اللہ نے نازل کی، چنانچہ اللہ نے ان کے مال ضائع کر دیے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم دمر اللہ علیہم وللکافرین امثالها، اللہ کہ ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا کہ ان لوگوں نام کیسا ہوگا جو ان سے پہلے گزرے، اللہ نے ان پر تباہی ڈالی، کافروں کے لیے اس سے ایسی انجام ہے۔ ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا
ان الکافرین لا مولا لہم، یہ اس لیے ہے کہ قرآن ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان لائے، اور کافروں کا کوئی رکھوالا نہیں۔ اب یہ اینڈ کر لیتے ہیں، حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ شکریہ فہیم بھائی، جی انشاءاللہ کل پھر کتاب الایمان، عالم برزخ، عالم قبر۔ حضرت برا بن عازب سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے سلسلہ کلام میں مردہ کے سوال جواب اور عالم برزخ یعنی قبر کے ثواب و عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کا مومن بندہ اس دنیا سے منتقل ہو کر جب عالم برزخ میں پہنچے گا یعنی قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں اور پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرا دین اسلام ہے۔ پھر پوچھتے ہیں آدمی جو تمہارے اندر نبی کی حیثیت سے کھڑا کیا گیا تھا یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تمہیں یہ بات کس نے بتائی، یعنی اس رسول ہونے کا علم ذریعہ کس نے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس نے مجھے بتلایا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں تو میں مان لایا۔ میں نے اس کی تصدیق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن بندہ یہی جواب جس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی پکی بات یعنی صحیح عقیدہ اور صحیح جواب کی برکت ثواب رکھے گا دنیا میں آخرت میں، یعنی وہ گمراہی سے اور اس کے نتیجے میں آنے والے عذاب سے محفوظ ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مومن بندہ فرشتوں کے مذکورہ بعض سوالات کے جواب اس طرح ٹھیک ٹھیک جوابات دے دیتا ہے تو ایک ندا دینے والا آسمان سے نداز یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک بات کہی، صحیح صحیح جواب دیے، اور لہٰذا اس کے لیے جنت کا فرش کرو، جنت کا اس کو لباس پہنایا، اور جنت کی طرف اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، چنیا یہ وہ دروازہ کھول دیتا ہے، اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں خوشبوئیں آتی ہیں، اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی دی جاتی ہے، یعنی اس پردے اس طرح اٹھائے پھیلے جاتے ہیں کہ وہ جہاں تک اس کی نگاہ ہے وہاں جنت کے بہاروں کی نظریں آتے ہیں، جسے لذت اور فراحت حاصل ہوتی ہے، یعنی جو سوال جواب دے تو اللہ اعلان کر دیتا ہے کہ بس اللہ نے اعلان کر دیا صحیح جواب دیا، یعنی کہ جنت اس کو مل گئی۔ جنت کی ایک طرح کی اس سے پہلے مل جاتی ہے کنفرمیشن کہ جنتی ہو، جنت کی دوبارہ کھل جاتا ہے تو جنت کی ساری نعمتیں نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد ایمان نہ لانے والوں کافر کی موت کا ذکر آپ نے کیا، فرمایا مرنے کے بعد اس کی روح اس کی جسم میں لٹائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس کے فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے بھی پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہائے ہائے مجھے کچھ نہیں جانتا۔ پھر فرشتے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں پتا۔ پھر فرشتے کہتے ہیں آدمی ہمارے ساتھ نبی نے آیا تھا تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس سوال کا جواب آسمان سے داد دینے والا اللہ کی طرف سے پکارتا ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، یعنی اس نے فرشتوں کا سوال جواب اپنا بالکل انجان برا جرم ہونا ظاہر کیا کہ وہ جھوٹ بولا، کیونکہ اس کے واقعے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اس کے دین اسلام کا، رسول کا بھرک منکر تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے مندائی ندا کرا گئے گا کہ اس کے لیے دوزخ کا فرش کرو اور دوزخ کا اس کو لباس پہناؤ، اس کے لیے دوزخ کا ایک دروازہ کھول دیا، دو چناؤ کے سب قجب کے کر دیا گیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ دوزخ اس کے دروازے سے اس کو برابر دوزخ کی گرمی، دوزخ کی لپٹیں لانے نے جھلسانے والی ہوائیں اس کے پاس آتی رہیں گی اور اسے قبر میں نہایت تنگ کر دے گی، اس وجہ سے اس کو اتنا دباؤ پڑے گا کہ اس کے سینے کی پسلیاں ادھر سے ادھر ہو جائیں گی۔ اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا نہ کچھ دیکھے گا نہ کچھ سنے گا، اس کے پاس لوہے کی ایسی منگری ہوگی کہ اگر اس کے ضرب کسی پہاڑ پر لگ جائے تو وہ مٹی کی ڈھیر ہو جائے گا، اور فرشتہ اس منگری سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس کی طرح چیخے گا، جن کو جن انس کے علاوہ وہ سب چیزیں سنے گی، یعنی کہ جو قبر کا عذاب آئے گا نا ایسی چیز سے مارے گا یہ پہاڑ بھی دست سے جائے لیکن اس کو عذاب ملتا رہے گا، اور یہ پکار سارے انسانوں کے ہر چیز کو آتی ہے جو عذاب قبر کا ہو رہا ہے، جو مشرق اور مغرب کے درمیان ہے، اس طرف سے وہ کاک ہو جائے گا اور اس کے بعد میں اسے روح ڈالی جائے گی، یعنی کہ اچھا مرنے کے بعد برزخ قیامت اور آخر کے چند سوالات، اس کے امیر اسلام کے جنگ ایک اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ ہاں
انبیاء اسلام نے ماند یعنی عالم برزخ، عالم قبر اور عالم آخرت کے متعلق جو کچھ بتلایا ہے اس میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں جو عقل ناممکن محال ہو، جو ایسی چیزیں ضرور ہیں جو ان کے ہم نے غور و فکر سے خود نہیں جانے، اور اس دنیا میں ان کی چیزوں کو نمونے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ان کو اس طرح سمجھا کہ ایسا ہوئے گا ہی نہیں۔ پورا بیان ہے۔ انسانوں دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک جسم جو ظاہر ہے اور نظر آتا ہے، اور دوسری روح جو اگرچہ آنکھ نظر آتی ہے لیکن اس ہونے سے اب کوئی چیز، پھر اس نے دونوں دعووں کو باہمی تعلق دنیا میں تکلیف ان کی روح کتاب ہے، لیکن قرآن حدیث میں عالم ادب سے متعلق جو کچھ ہے اس سے غور کرنے میں معلوم ہے کہ وہاں معاملہ برعکس، یعنی اس میں عالم جس کے پر اچھی رہی ہوگی اور براہ راست اس کی روح ہوگی، جسم کی تابع متاثر اللہ تعالیٰ اس وقت یہی دیکھتا ہے کہ اس طرح اپنے جسم رکھا گا جس سے روانہ ہوگا روح ہونے کے بعد سے قیامت کے دن تک کے دور میں اچھے انسانوں جو کچھ گزرنے والے ہیں سب اس سے کیا والے حدیثوں میں چولہے کو جسے دعوت میں نہیں ہوگا اور آپ کی تجربات کی روشنی میں اس کو سمجھنا ہے کہ آدمی کی زیادہ مشکل نہیں، امید ہے کہ دنیا میں آنے کے بعد میں چین کرتے ہیں